حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے کہیں وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے خدا ہی دے صبر جان پر غم خدا ہی دے سب جان پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جرمٹ ملے کہ قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے خدا ہی دے صبر جان پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جرمٹ ملے کہ قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے اٹھا تو پردے اللہ اکبر کبیرہ اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے کس انداز سے آپ نے اٹھے جو قصر دنا کے پردے اٹھے جو قصر دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا دے اٹھے جو قصر دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا دے وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی یہ نہ کہ وہ نہیں تھے ارے تھے لیکن وہاں جا ہی نہیں دوئی کی یہ نہ کہ وہ تھے ہی نہیں وہ ہے ہی نہیں تھے نہیں ارے وہ تھے اللہ جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور تصدق سے جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور یہ ماہ رجب ہے جس میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے عظیم الشان سے سرفراز فرمایا اور بلا حجاب اپنی دیدار کی دولت سے مشرف فرمایا اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے کچھ گوش گزار کروں گا اللہ جل وعلا ہمارے دل میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کو زیادہ سے زیادہ منتقل فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور نصیب فرمائے خالق کائنات جل وعلا قرآن مجید برہان رشید سے واقع معراج اور اسراء کا ذکر فرماتا ہے سبحان الذی پاک ہے وہ ذات الذی اسرا جس نے رات کے کچھ وقت میں سیر کرائی بعبدہ اپنے بندے یعنی خاص بندہ کو من المسجد الحرام مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم آپ کو اپنی خاص نشانیاں دکھائیں لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر بے شک وہی سنتا اور دیکھتا ہے اللہ عز و جل نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا اس کو جب بیان فرمایا تو لفظ سبحان سے بیان فرمایا سبحان کا مفاد کیا ہے کہ وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے تو جو ہر عیب سے پاک ہے وہی محبوب کو سیر کرانے والی ہے یعنی اسرا کا فاعل سبحان ہے سبحان الذی اسے پاکی ہے الذی اسرا جس نے سیر کرائی تو جس نے سیر کرائی وہ کون ہے وہ سبحان ہے اور سبحان ہر عیب سے پاک ہے ہر نقصان سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے
فرمایا جو ہر عیب سے پاک ہے، جو ہر نقص سے پاک ہے، جو ہر عجز سے پاک ہے، اس پاک نے اپنے محبوب کو رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی ہے، سبحان سے ذکر کیا۔ اب یاد رکھیں کہ وہ چیز جسے مخلوق نہیں کر سکتی وہ عیب ہے اور وہ نقص ہے کہ مخلوق نہیں کر سکتی اور مخلوق کے لیے ناممکن ہے، تو مخلوق اس کے کرنے سے عاجز ہے، اس کے کرنے سے کمزور ہے۔ اور اگر کوئی ایسا انسان ہو وہ کہیں خدا بھی نہیں کر سکتا تو نعوذ باللہ من ذالک، اس نے بھی خدا کی طرف عیب کی نسبت کر دی ہے اور اللہ جل وعلا کی طرف کمزوری کی نسبت کر دی ہے اور نقص کی نسبت کر دی ہے۔ تو اللہ جل وعلا نے فرمایا گویا کہ جو تمہارے ہاں ناممکن ہے، جو تمہارے ہاں نہیں ہو سکتا اور جس سے تم عاجز ہو، جس سے تم کمزور ہو، وہ تم میری طرف بھی منسوب کر دو تو نعوذ باللہ من ذالک، تو عیب ہے، یہ تو نقص ہے، تو سبحان، میں تو ہر عیب سے پاک ہوں، میں تو ہر نقص سے پاک ہوں۔ جو تمہارے لیے نقص ہے، جو تمہارے لیے عیب ہے، وہ میرے لیے نہیں ہے، میں سبحان ہوں، میں ہر عیب سے پاک ہوں، لہٰذا تمہارے ہاں یہ ناممکن ہے لیکن میرے ہاں یہ ناممکن نہیں، کیونکہ میں سبحان ہوں اور سبحان ہی کہہ رہا ہے، اور جو ہر عیب سے پاک ہے اور نقص سے پاک ہے وہ خود کہہ رہا ہے ہم نے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک صراحتاً ذکر کر کے اور پھر وہاں سے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا سے اس مسجد اقصی سے آسمانوں کی اور اس کے آگے پھر لامکان کی سیر کرائی ہے، وہ جو تمہارے ہاں ناممکن ہے ہمارے ہاں کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس پہ قادر ہیں۔ تو یہ اصل سبحان کہنے کی حکمت ہے کہ پہلے سبحان ذکر کیا کہ جتنے بھی معترضین اور منکرین کے اعتراض ہو سکتے تھے، جتنے بھی منکرین، عقل پہ چلنے والے، فلسفی، دل کے کھوٹے، جتنے بھی منکر ہیں، ان کے جتنے بھی اعتراضات ہو سکتے تھے اور وہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر سکتے تھے، اللہ جل وعلا نے لفظ سبحان ذکر کر کے ان سب کے اعتراضات کا جواب دے دیا ہے کہ تم میرے محبوب کی طرف انگلی نہ اٹھانا، میرے محبوب پہ بات نہ کرنا، میرے محبوب پہ اعتراض نہ کرنا۔ یہ چھوٹی بات ہے حضور کی ذات کا تحفظ، حضور کو اعتراض سے بچانا، گالیاں خود کھا لینا، اپنی ذات پہ برداشت کر لینا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت پہ بات نہ آنے دینا۔ دیکھو خالق کائنات جل وعلا کا انداز تو دیکھو کہ یہ نہیں کہا محبوب آپ کہو میں سیر کر کے آیا ہوں، میں خود گیا ہوں، نہیں، بلکہ کیا فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی ہے، جانے والے میرے یار ہیں، لے جانے والا خود خالق کائنات ہے۔ کہا اب جتنے بھی اعتراض ہو سکتی ہیں میرے محبوب پہ میں پہلے لفظ سبحان ذکر کر کے منہ بند کر دوں، خبردار تم میرے محبوب کی طرف انگلی اٹھاؤ، جو تمہارے ہاں ناممکن ہے میرے ہاں ناممکن نہیں۔ میرے محبوب خود دعویٰ نہیں کر رہے بلکہ خالق کائنات جو سبحان ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے وہی فرما رہا ہے، اس زمین سے عرش بالا تک وہی ذات لے گئی ہے۔ اس لیے کوئی چوڑا اٹھ کے رسول اللہ پہ اعتراض نہ کرے، خالق کائنات نے خود جواب دے دیا۔ یہ حضور کی شان ہے، کیا مقام ہے۔ کوئی سیر کرتا ہے تو کہتا ہے مجھے فلاں نے سیر کرائی، مجھے فلاں نے سیر کرائی، مجھے وزیر اعظم نے سیر کرائی، مجھے فلاں نے سیر کرائی، پھر خود ہی کہتا ہے مجھے کرائی، مجھے کرائی۔ قربان جائیں آمینہ کے لال پہ، قربان جائیں۔ لوگ ناز کرتے ہیں مجھے کسی دنیا دار نے سیر کرائی، مجھے کسی نے سیر کرائی، مجھے فلاں نے سیر کرائی، لیکن میرے آقا کی یہ شان ہے، خالق کائنات فرماتا دنیا دار نے نہیں، نہ ہی کسی اور مخلوق نے، خالق کائنات نے خود سیر کرائی ہے۔ آپ ذرا دھیان سے بولنا،
وہ قادر ہے۔ تو لفظ سبحان سے ہی بندے کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ واقع معراج کے انکار کرنے والوں، عقل پہ تولنے والوں، تمہاری عقل میں خدا کی قدرت آئے گی؟ خدا تو سمجھ میں نہیں آتا، بس اتنا سمجھ میں آتا کہ خدا ہے، اتنا سمجھ میں آتا خدا ہے، خدا ایک ہے، لیکن عقل تک رسائی نہیں، عقل تک اس کی قدرت کو تولتے ہو سبحان، بس جس نے خدا کی طرف دیکھا ہے اس نے پھر انکار نہیں کیا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ خدا تعالیٰ قادر ہے، وہ جو چاہے ایک لمحہ کیا ہو، اس سے بھی کم ہو، ہزاروں سال کی مسافت سے بھی زیادہ مسافت ہو، آسمان کیا ہے، عرش کیا، سب سے گزار سکتا ہے۔ تو یہ ہے اصل سبحان۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ آگے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خصوصیتیں ہیں، بڑی خصوصیتیں ہیں، اور ان میں سب سے بڑی خصوصیت وہ واقع معراج ہے اور شان معراج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے فضائل ہیں، ان گنت کمالات ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا شرف معراج ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے معجزات ہیں، بڑے معجزات ہیں، حضور خود بھی معجزہ ہیں، بڑے معجزات ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ حضور کا یہ جو وہ واقع معراج ہے۔ واقعہ ایک تو معجزہ ہے قرآن، یہ عقلی معجزہ ہے اور یہ قیامت تک رہے گا، اور ایک یہ معجزہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس جہان سے نکال کر، شش جہان سے نکال کر، جہاں جہان کا تذکرہ ہی نہیں، مجازن بولا جاتا ہے، جہان مجازن عالم بولا جاتا ہے، وہ عالم کا وہاں کون سی مخلوق، خالق نے اس جہان میں پہنچا بلا کر بلا حجاب اپنے محبوب کو دیدار کرایا ہے۔ یہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں میں سے معصومہ ہمارے آقا کے کسی کو یہ شان نہیں نصیب ہوئی، کسی کو یہ مقام نصیب نہیں ہوا، اور کوئی نبی وہاں تک نہیں پہنچا جہاں آمنہ کے لال پہنچے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ شیخ سعدی علیہ رحمت الرحمن بولے میرے آقا آپ تو اپنے کمال سے بلندیوں کو پہنچے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، آپ کا جمال کیا جمال ہے کہ جس کی وجہ سے کفر کی طریقیاں چھٹ گئی ہیں۔ حسنت جمیع خصالہ، آپ کی ہر خوبی کمال ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، بس ایسی ہستی پہ درود پڑھو، صلو علیہ وآلہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان جسے قرآن پاک میں اسراء سے ذکر کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ، رات کے حصے میں اسے اسراء سے ذکر کیا ہے، اور حدیث پاک میں معراج اور عروج بیت المقدس سے اوپر، تو اسے معراج اور عروج سے ذکر کیا ہے۔ اور حضرت شیخ نظام الدین دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں پھر عرش سے لا مقام اسے اسے اعراج سے ذکر کیا جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے حصے کو اسراء سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس سے آسمانوں کے معراج اور عروج سے ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے آگے اسے اعراج سے ذکر کیا جاتا ہے۔ جو مسجد اقصیٰ تک کی سیر کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو ادھر سے آسمانوں کی سیر کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، اور جو آگے کے انکار کرے وہ بدبخت ہے۔ اب اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، حکم بھی بیان کر رہی ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں پاک ہے وہ ذات، پاک ہے، لیکن یہ نہیں آگے ذکر کہ وہ ذات کون ہے، ظاہر ہوا نہیں، اور آگے میں بعبدہ، عبد میں محبوب کا نام لیا، نبوت کا نام بھی نہیں لیا، رسالت کا نام بھی نہیں لیا۔ اور سنو، الذی ذات پہ بولا جاتا ہے، کس پہ؟ ذات پہ بولا جاتا ہے، کوئی ذات بھی ہو سکتی ہے، الذی، اور عبد اللہ کے سوا ساری مخلوق پہ لفظ عبد بولا جاتا ہے۔ لفظ توجہ سے سننا، لفظ عبد جو ہے اللہ کے سوا، اللہ پہ نہیں بول سکتے اللہ معبود برحق ہے، اللہ معبود برحق ہے، باقی اللہ کے سوا ساری مخلوق عبد ہیں۔ اور الذی بھی ہر شے پہ بولا جا سکتا ہے،
ہر شے پہ الذی بولا جا سکتا ہے، اور جو کامل ذات ہے، جو واجب الوجود ہے، جو الہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جو معبود برحق ہے، وہ ذات کامل ہے۔ تو الذی تو بڑے ہیں، لیکن ذات کامل خدا تعالی ہے۔ ذات تعالی، ذات باری تعالی وہ کامل ہے، تو الذی میں کامل ذات مراد ہے۔ وہ کامل ذات ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، ہر شے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اور بعبدی میں اللہ کے سوا ہر عبد ہے، عبد میں اللہ کے سوا ہر عبد ہے، لیکن الذی میں کامل ذات ہے، اور عبد میں کامل عبد ہے، اور اکمل عبد اور مکمل عبد ہے۔ کہ عبد تو بڑے ہیں، لیکن جنہیں عبد کامل کہا جاتا ہے، جنہیں عبد اکمل کہا جاتا ہے، اور جنہیں عبد مکمل کہا جاتا ہے، انہیں آمنہ کا لال کہا جاتا ہے، اور جسے ذات کامل کہا جاتا ہے وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ تو بس سنو، مالک فرماتا پاک ہے وہ ذات کامل، جس ذات کامل نے کامل معبود کو بلا حجاب اپنے دیدار کی دولت سے مشرف فرمایا ہے۔ اب یہاں سمجھیں، الذی اسرا کون ہے؟ اللہ ہے جس نے سیر کرائی، وہ سبحان ہے کس کو؟ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ کس کو؟ اپنا بندہ ذکر فرمایا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ بنبیہ ورسولہ، کہ میں نے اپنے رسول، کتنا شرف ہے، رسول اور رسالت اور نبوت، لیکن یہاں نہ نبوت کا ذکر ہے نہ رسالت کا ذکر ہے۔ کیوں؟ تو لکھنے والوں نے لکھا کہ اس لیے، ذرا توجہ سے سننا، عیسیٰ روح اللہ کو بن باپ کے دیکھ کر انہوں نے آپ کو خدا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا، شرک لغوی کر بیٹھے، کفر کر بیٹھے۔ ایک شان دیکھی کہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور انہیں یہ کہہ دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ وَقَالَتُ عُزَيْرٌ ابن اللہ، انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ ابھی تو یہ شان ہے، ادھر تو بڑے پریشان ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں چٹکی بھی ہلتی رہی، پانی بھی اسی طرح، اور حرکت بھی ہے، اور زمین سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر، پھر وہاں سے پھر اوپر آسمانوں پہ، پھر آسمانوں کی سیریں، جنت کی سیر، دوزخ کی سیر، مقام، اور پھر کلام ہوئے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، پھر چیزیں دیکھی گئیں، عجائب دیکھے گئے، غرائب دیکھے گئے، گفتگو ہوئی، اور نمازیں معاف ہوئیں، سلسلے چلتے رہے اللہ کی بارگاہ میں، پھر عرش سے بھی اوپر، پھر لا مکان جہاں مکان ہی نہیں، وہاں پھر اتنے قریب کہ بندے حیران، بڑے بڑے حیران، چپ کیا کہیں، قاب قوسین او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب، پھر دستے قدرت مالک کندھوں پہ رکھے، حضور کے میں نے ٹھنڈک محسوس ہوئی، آنکھیں باندھ کے اور ٹکٹکی لگا کر اللہ کو دیکھتے رہے، وہ نوازتا رہا، یہ نوازے جاتے رہے، وہ دیتا رہا، یہ لیتے رہے، وہ چمکاتا رہا، یہ چمکتے رہے، وہ منور کرتا رہا، یہ منور ہوتے رہے، وہ اپنے جلووں سے انہیں روشن کرتے رہے، یہ متجلہ ہوتے رہے، روشن ہوتے رہے، اتنے قریب ہوئے کہ قاب قوسین سے بھی آگے بات کی، اور کہا مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی، ہر شے مجھ پہ روشن ہو گئی، ہر شے کو میں نے دیکھ لیا، ہر شے کو میں نے پہچان لیا، کہ وہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھ کر یہ کفر کر بیٹھے ہیں، اور عزیر علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھ کے کفر کر بیٹھے ہیں۔ اب یہ تو ایسی بات ہے کہ ادھر تو بڑوں نے گر جانا ہے، تو خالق کائنات نے رسول کا ذکر نہ کیا، نبوت کا ذکر نہ کیا، کیونکہ نبوت میں بھی الوہیت کا ان کو وہم ہو سکتا ہے کہ یہ پھر انہیں نبی اور خدا نہ کہہ بیٹھے، اور رسول اور خدا نہ کہہ بیٹھے، بلکہ اللہ نے ما بعبدہ، سن لو، یہاں تک پہنچے ہیں جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور ہم نے پہنچایا ہے، اس کے باوجود بھی وہ میرے بندے ہیں۔ سمجھ آیا کہ نہیں؟ بعبدہ، اس لیے عبد فرمایا تاکہ نبوت فرماتا تو کسی میں نبوت اور الہ ہونے کا وہم پیدا نہ ہوتا، اور نہ کوئی بیٹا کہتا نہ کوئی خدا کہتا، ہم نے عبد کا ذکر کر کے فرما دیا
وہ نہ خدا ہیں اور نہ خدا سے جدا ہیں. یہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبد میں. اب اگلا دیکھیں، سبحان اللہ، یہ بھی ایک سحر ہے. وہ کیا سحر ہے؟ عبد کسے کہتے ہیں اور رسول، دو چیزیں. اب یہاں تک ہمارے بڑوں نے لکھا، علماء نے لکھا، صوفیوں نے لکھا. انہوں نے کہا نبوت کے اعتبار سے بات انہوں نے لکھی ہے. کس کے؟ تو نبی عبد ہے، شک کی کوئی نہیں. وہ تو سب سے اونچا عبد ہوتا ہے. عبادت، اللہ کا قرب عبادت سے ہوتا ہے. جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنے بڑا اللہ کا بندہ ہوگا، اتنا بڑا اللہ کا عبد ہوگا. تو اب عبدیت افضل ہے یا رسالت افضل ہے؟ نبوت افضل ہے. تو لکھا انہوں نے کہا رسالت سے عبودیت افضل ہے. رسالت سے، یعنی یہاں رسالت کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ایک یہ حکمت بیان کی. کہا اس لیے کہ رسالت، نبی کی جو رسالت اور نبی کی عبدیت، تو نبی کی عبدیت رسالت سے افضل ہے، نبی کی نبوت سے افضل ہے. وہ کس طرح افضل ہے؟ کہا اس طرح کہ جو عبد ہوتا ہے، جو عبد ہوتا ہے اس کی توجہ خالق کائنات کی طرف ہوتی ہے. کدھر ہوتی ہے؟ خالق کائنات کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور وہ اپنا آپ خالق کائنات کی سپرد کر دیتا ہے، اور خالق کائنات اس کی حفاظت فرماتا ہے، اسے پروان چڑھاتا ہے. اس کی توجہ خالق کائنات کی طرف رہتی ہے اور ادھر ہی توجہ رکھتا ہے. اور جو رسول ہوتا ہے اور جو رسالت ہوتی ہے وہ خالق کائنات سے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ مخلوق کو اس نے نوازنا ہے، مخلوق کی اس نے تربیت کرنی ہے. اس کی توجہ خالق کائنات کی بھی طرف ہے، لیکن خالق کائنات سے مخلوق کی طرف اس کی توجہ ہے، اور عبدیت میں اس کی توجہ خالق کائنات کی طرف ہے. تو جس میں توجہ خالق کائنات کی طرف رہے گی اور جس میں خالق کائنات کی طرف جائے گا تو وہ اس سے افضل ہے جس میں توجہ مخلوق کی طرف ہے. اس لیے کہا کہ عبدیت نبی کی رسالت سے افضل ہے، کیونکہ عبدیت میں اللہ کے قریب ہونا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے. اس لیے یہاں رسالت کا ذکر نہیں کیا بلکہ محبوب کی عبدیت کا ذکر کیا ہے کہ اس نے اپنے بندہ خاص کو اپنی طرف بلایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ محبوب کی عبدیت دیکھو، جس عبدیت کی وجہ سے ہم نے بلا حجاب انہیں دیدار کرایا ہے. تو یہ عبدیت کا ایک یہ بھی حکمت علماء کرام نے بیان فرمائی. پھر آگے بروح ہی نہیں فرمایا. یعنی اللہ پاک یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کی روح کو سیر کرائی. اس لیے ذکر نہیں کیا کہ یہ سیر صرف روح کی نہیں تھی بلکہ سیر روح مال جسم کی تھی. روح بھی تھی، جسم بھی تھا. اگر روح کا ذکر ہوتا تو پھر جسم کے منکرین ان کا جسم کی تو سیر ہی کوئی نہیں. اللہ نے لفظ عبد بولا ہے اور عبد بول کر اس طرف اشارہ کر دیا. محبوب کی روح کو سیر نہیں کرائی بلکہ محبوب کی روح بھی اور جسم دونوں کو سیر کرائی ہے. بھی عبد ہی اپنے بندے خاص کو سیر کرائی. اب یہاں دیکھو، میں نے جو پہلے بتایا کہ عبد اللہ کے سوا ہر شے کو کہتے ہیں، اور ہر شے پہ لفظ عبد بولا جا سکتا ہے. ہر شے پر لفظ عبد بولا جا سکتا ہے. تو اب یہ کہنا کہ جو عبد ہوتا ہے وہ نور نہیں ہوتا، جو تو ان کو کہ یا تو آپ نے دین پڑھا نہیں، آپ جو نا قرآن پاک سے بھی واقف نہیں، آپ حدیث سے بھی واقف نہیں، اور آپ لغت عرب سے بھی واقف نہیں، اس سے بھی واقف نہیں. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ عبد جو نور نہیں ہوتا. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے عبد کسے کہتے ہیں؟ دیکھو نا کتنا دکھ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا میڈیا سے ایمان لیتے ہیں اور دین لیتے ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ عبد کسے کہتے ہیں. اب قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ کے سوا ہر شے کیا ہے؟ عبد ہے. ساری اللہ کی مملوک ہے، اللہ کی مخلوق ہے، سارے عبد ہیں. تو یہ کہنا کہ جو عبد ہے وہ نور نہیں ہوتا، میں کہا کتنے بیوقوف ہو. اللہ فرشتوں کو بھی فرماتا بل عباد مکرمون، وہ عبد ہیں عزت والے. تو فرشتے پھر نور ہیں کہ نہیں؟ بولو. تو پھر عبد آ گیا تو فرشتے نے نورانیت بھی انکار کر دیجئے کہ فرشتے بھی عبد ہیں اور نور ہیں. پتہ چلا کہ عبد تو ہر شے پہ بولا جاتا ہے لیکن عبد نور کی ضد نہیں ہے. عبد
جس طرح عبد فرشتوں پہ بولا جاتا ہے اس طرح عبد بشروں پہ بھی بولا جاتا ہے. کس پہ؟ بشر بھی عبد، فرشتے بھی عبد، اللہ کی مخلوق بھی عبد. تو عبدیت اور عبد اور نورانیت اور نور میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کی اینٹی نہیں ہے کہ یہ اس کے خلاف ہے یہ اس کے خلاف ہے، یہ اندھیرے روشنی والی بات ہے. ایسی بات تو کوئی نہیں، کیونکہ قرآن ہے، حدیث ہے کہ اللہ کے سوا ہر شے عبد ہے. تو اس میں نورانی بھی ہیں، اس میں خاکی بھی ہیں، اس میں خاکی بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں. تو پتہ چلا کہ عبد کی ضد نور نہیں ہے. ہاں یہ بات پکی ہے کہ جن کے دل میں نور نہیں ہے ان کے ہاں ضد ہے. ان کے ہاں جن کے دل کالے ہیں اور اندر لگے تالے ہیں ان کے ہاں عبد نور نہیں ہوتا. ہم نے کہا جاؤ دو منٹ ہی کسی عالم دین کے بعد بیٹھ جاؤ، تمہیں بتائیں گے علم کے یتیموں عبد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عبد صرف جسم والا ہی ہوتا ہے اور نورانی عبد نہیں ہوتا. خدا کے سارے عبد ہیں. عبد نور کی ضد نہیں، نور عبد کی ضد نہیں، بشر کی عبدیت ضد نہیں ہے. بشر عبد بھی ہوتا ہے تو جو عبد ہوتا ہے وہ نور بھی ہوتا ہے. اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام عبد کو ذکر کیا ہے اور عبد کا ذکر کر کے اس طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ عبد بندہ ہوتا ہے. عبد کیا ہوتا ہے؟ بندہ ہوتا ہے، کیونکہ حضور کو عبد فرمایا ہے اور اس میں روح ہوتی ہے اس میں، لیکن وہ نورانیت کے مخالف نہیں ہوتا. حضور کو اللہ نے عبد بنایا ہے تو بے مثل بنایا ہے اور حضور کو نور بھی بنایا ہے تو بے مثل بنایا ہے. اب یہ واقعہ معراج پہ اگر ایمان رکھ لیں تو نہ نورانیت کے منکر ہو سکتے ہیں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل بشریت کے منکر ہو سکتے ہیں اگر دل سے واقعہ معراج مان لیں. ہم کہتے ہیں نہ بہت باتوں کی طرف جاؤ، اور ساڑھے شاہ صاحب بھی فرماندے نے بہتیاں گلاں وچ فائدہ بھی کوئی نہیں، بہتیاں گلاں وچ فائدہ بھی کوئی نہیں. اسی نیڑے ہی گل مکانی ہے، وارث شاہ گل وہ کریے جڑی اگاں بھی کم آنی ہے. اسی کہنا نہ تسی پورا قرآن پڑھو، نہ بخاری نہ مسلم ساری پڑھو. ہم کہتے ہیں صرف واقعہ معراج بخاری میں پڑھ لو، مسلم میں پڑھ لو، قرآن میں پڑھ لو اور دل سے مان لو، پھر تم کبھی نہیں بولو گے. پھر تمہیں کہنا پڑے گا کیا بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اگر تم واقع معراج پہ ایمان رکھ لو پھر سارے مسئلے حل ہو جاتی ہیں. اب دیکھو بعبدہ کیا فرمایا؟ بعبدہ. اب ذرا سنو، میں نے پہلے بتا دیا عبد ہر بندے پہ بولا جاتا ہے، ہر شے پہ عبد بولا جاتا ہے، لیکن اصطلاح میں اور ایک خاص کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں. کتنی؟ یہ خاص کے اعتبار سے علماء جانتے ہیں. ایک ہے عبد عابق، جو کوئی عربی جانتا ہو، عبد عابق. اور ایک ہے عبد معزون، ایک اور ہے ایک ہے عبد رقیق. 3 طرح کے عبد ہوتے ہیں خاص کے. ویسے تو ساری مخلوق کی عبد ہے، 3 طرح کے عبد ہوتی ہیں. عبد رقیق مالک کا وہ غلام ہوتا ہے جو مکمل طور پر مالک کے قبضے میں ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں چلے گا، وہ مالک کے قبضے میں ہے مکمل طور پر. اور عبد عابق وہ عبد ہوتا ہے جو باغا ہوا عبد ہوتا ہے، مالک سے باغ کیا، بگوڑا وہ ہوتا ہے. اور تیسرا عبد معزون ہوتا ہے. عبد معزون وہ ہوتا ہے جسے مالک اختیار دے دیتا ہے. مالک اختیار دیتا ہے. کیا مطلب؟ تیرا کرنا میرا کرنا، جا کے سودا کر لے، جو تو کرے گا وہ میرا ہی ہے، تیری ہاں میری ہاں ہے، تیری نہ میری نہ ہے، تیرا دینا میرا دینا ہے. جس پہ مالک راضی ہو جائے تو اسے اختیار دے دیتا ہے. عبد عابق بگوڑا، یہ سمجھے کافر. یہ کون ہے؟ کافر ہیں. عبد رقیق جو مالک کے تحت رہتے ہیں، بھاگتے نہیں، مومن ہیں. اور عبد معزون جو اللہ کتنے قریب ہوئے، اللہ ان کا ہو گیا.